تو عاصم منیر کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی سوچ کو پروان نہ چڑھنے دے کہ جو آپ کے اندر کالی بھیڑیں، جس کے اندر سب سے بڑی کالی بھیڑ یہ خود ہے اور یہ باجوہ ہے، لیکن یہ پھر بھی کر سکتا ہے، یہ اپنی جان پھر بھی بچا سکتا ہے. یہ ندیم انجم کو ابھی بھی ریموو کرے، فیصل نصیر کو ریموو کرے، راشد کو ریموو کرے، فہیم رضا کو، بربریت ختم کرائے، ان سب کے خلاف انکوائریاں شروع کرائے، ارشد شریف کے خلاف جنہوں نے کیسز کروائے ان کے خلاف ہے، جس نے اس کو مروایا ان کے خلاف سزائیں دے، مقام سے معافی مانگے، شاید اس کی جان بچ جائے. خدا کی قسم یہ قوم اتنے بڑے دل والی ہے، یہ کر دے گی اس کو معاف، یہ شاید فوج کو بھی معاف کر دے. لیکن اگر یہ اس طرح چلتا رہا، اپنی ہڈ دھرمی پہ چلتا رہا، اور یہ دیکھیں جی ویسے بھی یہ انلیگل ان لافل آرمی چیف ہے، یہ یاد رکھیں. اس کو اگر نکالا گیا تو کوئی بندہ غلط کام نہیں کرے گا، یہ ان لافل ہے. یہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو چکا تھا، اس کا پوسٹنگ آرڈر 3 ہفتے پہلے آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ باجوہ نے نہیں کروایا. اس بندے نے 4 سال جھوٹ بول کے جب رینک لگایا ستمبر 2018 میں تو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوا، تو اپنا 2018 کے اندر پروموٹ ہوا تو رینک لگایا دسمبر میں 2018 کو کہ میری ریٹائرمنٹ جو ہے نا باجوہ جو بھی اس وقت آرمی چیف تھا اس کے بعد تو میں نمبر 1 ہوں. یہ میجر جو اس کا ڈسیور لکھا ہوا ہے اسٹاف کالج میں 1 سال کے کورس کے بعد، اسرار بھائی یہ نچوڑ ہے پورے کورس کا کہ اس بندے کو وہ کیا سمجھتے ہیں. تو اگر اس پورا کورس کہتا ہے کہ یہ دھوکہ دینے والا انسان ہے تو بالکل صحیح بات ہے. یہ جھوٹا ادھر بھی ہوگا، فراڈ ہوگا، میسنا ٹائپ ہوگا. یہ اس کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ پہلے ایئر فورس میں ایئر مین تھا. بھائی کھول، میں خدا کی قسم اگر ایئر مین ہوتا نا ایئر فورس میں، جو کہ سپاہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں اگر فوج میں آتا میں بڑے فخر سے کہتا میں ایئر مین تھا، میں اپنے زور بازو سے میں فوج میں آیا ہوں اور میں اب جنرل ہوں. اس کو شرم آتی ہے؟ کبھی بھی اس نے کسی کے سامنے ایڈمٹ نہیں کیا کہ یہ ایئر مین ہے. اور بھائی کیوں تمہیں شرم آتی ہے؟ ایئر مین کوئی حقیر چیز ہے؟ ٹھیک ہے تمہاری اس وقت شاید معاشی حالات ایسے رینک تھے، کی بات ہے نا، رینک کی بات ہے نا، وہ تو رینک تو ہے اس کا، نہیں تو اس وقت شاید تم نہیں جا سکے کسی وجہ سے، نہیں جا سکے. ہاں صحیح. پھر اس نے پی ایم اے میں اپلائی کیا، پی ایم اے سے یہ ریجیکٹ ہو گیا ایس ایس بی میں، تو پھر اس کو او ٹی ایس کے لیے ایکسیپٹ ہوا. تو مطلب یہ بڑا، اور خیر یہ بات میں پتہ نہیں اس کو کیسے سوڈ آف آنر ملی. میں تو حیران ہوں، جو اس کا بٹالین کمانڈر تھا اور جو ہے وہ مجھے کہتا ہے ہی واز مائی کیڈٹ، مائی بٹالین ایس سی او، مائی سوڈ آف آنر. میں نے کہا یار اگر تو اس بندے کو ادھر نہیں، ہم تو خدا کی قسم 3 ہفتے میں، ہم جب پہلے دن گئے نا پی ایم اے، 3 ہفتے میں ہمیں پتہ چل گیا تھا ہمارے کور میں 2 نمبر کون ہے، ٹھیک کون ہے. خدا سامنے نظر آ گیا یہ رابی فراڈیا. لیکن پی ایم اے میں کوئی اس طرح کا فلٹر نہیں ہے جو چیک کر سکے کہ لوگ کس طرح کے آ رہے ہیں اور کس طرح کے جا رہے ہیں. اچھا لیکن ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جوڈیشری کی بات کی کہ کچھ تھوڑی سی اسپائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت مذاق کے پی کے گورنر صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ڈیلی ڈیلنگ جو کر رہے ہیں، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی اسپائن نہیں نظر آ رہا، ادھر سے بھی نظر نہیں آ رہا. بلکہ اعتزاز احسن صاحب نے تو آج کہہ دیا جی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہماری ڈیڈ لائن ہے، اس کے آگے ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں انٹروین کرے گی کہ بھئی آپ کیا تماشا اپنا لگائے؟ آئی تھنک انہوں نے آرڈر دیا ہوا ہے بھائی، اور اگر وہ اس طرح کرتے رہے اور کے پی کے گورنر کو یہ 100% اس کے پیچھے یہ ہے کہ جی آپ بس نہیں مانے، جو مرضی کر لیں، سپریم کورٹ جو مرضی کر دے، آپ کو کچھ نہیں ہونے لگا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں اسرار بھائی، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. ہر چیز کے پیچھے فوج ہے، ہر چیز کے پیچھے عاصم منیر ہے، ورنہ اس کے پی کے گورنر کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اس طرح کا بات کرے. اور تو وہ الیکشن کمیشن بھی اکڑ گئی اس کے سامنے. اس نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا سیکیورٹی پلان کیا ہے. اس نے کہا بات سنیں سر، ہم سے کنسلٹیشن کا آپ سے کہا گیا ہے صرف تاریخ پہ، ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی پلان بتائیں. آپ مہربانی فرما کر صرف ہمیں تاریخ بتائیں کہ آپ یہ ہم نے آپ کو تاریخیں دی ہیں، ان میں سے آپ بتائیں آپ کون سی تاریخ اناؤنس کریں گے، باقی آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا ہم سے پوچھنے کے لیے. وہ بھی اکڑ. دیکھیں جن کو تھوڑا تھوڑا خوف ہے نا، اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تھوڑا تھوڑا خوف ہو گیا ہے کہ کل کو ان کی خیر نہیں ہوگی،
جس طرح کے حالانکہ فیصل نصیر نے ان کے دفتر میں جا کے ان کو دھمکی تھریٹ ہوئی کیا کہ میں تم کو قتل کروا دوں گا. تو یہ اس نہج تک بات پہنچ چکی ہے اسرار بھائی. سمپل ہے. پاکستان کا مسئلہ پاکستان کے آرمی کی سپہ سالار کی بے پناہ بے لاگ طاقت ہے. جب تک یہ بے پناہ بے لاگ طاقت قابو میں نہیں آئے گی، یہ ملک کے اوپر انہوں نے جو گھٹنا رکھا ہوا ہے ہماری گردن کے اوپر، یہ نہیں اٹھے گا، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی اور اس آگ میں یہ سب جلیں گے. یہ میرا نیٹ. آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانات آ رہے ہیں، آج بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جنرل فیض کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جنرل باجوہ کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اور ایگزونریٹ کر دیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جی آپ اپنے ایک ریٹائرڈ جنرل کو ان لوگوں کے سامنے چھوڑ دیں کہ جی جو آپ اس کو فٹ بال بنانا ہے آپ بناتے رہیں، جو بھی ہو ABCD کوئی بھی، لیکن یہ جو سلسلہ ہے اب وہ اپنی طرف سے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی نہیں یہ چیف کے سارے آرڈر ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا ادارے کی اس میں کریڈیبلٹی اسٹیک پہ نہیں آ جاتی کہ آپ ہر آدمی جو ہے جیسے ریٹائر ہوگا، اب کل کو جنرل عاصم جب ریٹائر ہوں گے تو ان کے خلاف بھی لوگ شروع ہو جائیں گے، تو یہ تو تماشا بن جائے گا پھر ہر ایک کا. دیکھیں اسعد بھائی، آرمی کی کریڈیبلٹی زیرو، ان کا اندر کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم زیرو، ان کی پروموشنز میرٹ بیس ٹرانسفر پوسٹنگ زیرو، ان کی کرپشن کی جو رینکنگ ہے، اگر 100 از موسٹ کرپٹ اینڈ 1 از لیسٹ کرپٹ، یہ کوئی 90 کے اوپر ہے. دے آر مور کرپٹ دین پولیس، بیوروکریسی اینڈ جوڈیشری. بائی گاڈ دے آر مور کرپٹ. جو ان کے اندر کرپٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا $150 ملین میجر جنرل لے کے گیا ایک ویلتھ مینیجر کے پاس امریکہ میں چند سال پہلے. ایک بندہ ایک فوجی کپتان کے ساتھ ریٹائرڈ جو تھا $500 ملین لے کے گیا اس کے. یہ تو ایسی انہرڈ آف. ان کے بجٹ یہ کھاتے ہیں کم وقت 26%، 23% جو کہ 46% ہم دیتے ہیں ڈیٹ سروسنگ میں، اس کا آدھا پیسہ جو ہے وہ انہی کے لیے ادھار لیے جاتے ہیں. ایکچولی یہ 49% یہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے یہ کھاتے ہیں. 1958 سے لے کر ابھی تک اسرار بھائی ان 65 سالوں میں 3 گروہوں نے حکومت کی ہے اس ملک پہ. فوج نے 4 دفعہ، پیپلز پارٹی نے 4 دفعہ، مسلم لیگ نے 1 دفعہ اور 1 دفعہ PTI نے. 95% from 65 years 61 years 0.5 61.5 سال ان 3 گروہوں نے کی ہے اور 3.5 سال اس PTI نے کی ہے. اور یہ نر کے بچے، یہ بے ضمیر بے غیرت کیا ان کو کہنا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا. 1958 سے تم حکومت کرتے رہے، سارے یہ کرپٹ پولیٹیشین شریف بھٹو زرداری فضلو مزلو تم لے کے آئے، انہوں نے برباد کیا، تم نے برباد کیا، تم نے جوڈیشری کو برباد کیا، تم نے بیوروکریسی کو برباد کیا، تم نے پولیس کو برباد کیا، تم نے کوئی ایوولوشن نہیں ہونے دی پاکستان کے لاز کے اندر اور ان سیاستدانوں نے بھی نہیں ہونے دی. اور تم کہتے ہو کہ پاکستان یہ 3.5 سال میں تباہ ہوا ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اسرار بھائی. یہ پوری قوم کو سمجھنا چاہیے. اس کے اندر غداری کوئی نہیں ہے، اس کے اندر فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے، اس کے اندر پھوٹ کوئی نہیں ہے. سمپل فیکٹ ہے 65 سال میں سے 61.5 سال یہ 3 گروہوں نے کی ہے حکومت پاکستان پہ، فوج، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ. تو کون ذمہ دار ہے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا؟ کون ذمہ دار ہے ذل شاہ کی موت کا؟ کون ذمہ دار ہے یہاں کی حکومت کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے؟ کون ذمہ دار ہے غربت کا، سکول نہ ہونے کا، اسپتالوں کا نہ ہونے؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جنہوں نے 61 سال حکومت کی ہے یا وہ بندہ جس نے 3.5 سال کی ہے؟ اس کے پیچھے چڑھائی، یہ فلانا ہے، یہ وہ ہے، اس کا توشہ خانہ ہے، اس نے یہ کر دی، 78 کیسز اس کے خلاف کر دی. او خدا کے بندے، ایک بندے نے اپنی جان لگا دی اس ملک کے لیے، نہ اس کو دولت کا شوق ہے نہ اس کو شہرت کا شوق ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کلٹ، شاید کلٹ آ رہا ہے، مسولینی جیسا کلٹ، یہ پتہ نہیں یہ. اور کلٹ تو تم کمبختوں جیسا کلٹ ہے. میں کہتا ہوں اسرار بھائی
کل کو اگر عمران نے 2 نمبر کی نا، خدا کی قسم ان سے ڈبل میں جہاد چلاؤں گا اس کے خلاف. ہم عمران سے ہماری کوئی محبت نہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے. ہم عمران میں صرف وہ بندہ دیکھتے ہیں، ہم نے اس میں وہ جوش دیکھتے ہیں، وہ ولولہ دیکھتے ہیں، وہ دل دیکھتے ہیں، وہ نیت دیکھتے ہیں، وہ صفائی دیکھتے ہیں، وہ اچھائی دیکھتے ہیں جو پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا. اس لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں. میں اس ڈکنی کی طرف دیکھوں، یہ بے ضمیر بغیرت عورت، یہ کرپٹ بلاول، یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، میں ان کی طرف دیکھوں؟ میں یہ بغیرت ٹریٹر ہمارے جو غدار ہیں جرنیل، میں ان کی طرف دیکھوں؟ کیا بات کرتے ہیں اسرار بھائی، آپ نے تو آج مجھے بالکل آگ لگا دی خدا کا. نہیں، مجھے بھی کافی دکھ ہے، لیکن میں ایک اور بھی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا آپ کے دوست عادل کا. اس میں بریگیڈیئر اظہر نوید حیات کے بارے میں لکھا ہے کہ سیکٹر کمانڈر جب یہ ISI کے انٹرنل ونگ تھے اور انہوں نے پھر حملہ کروایا تھا بقول اس ٹویٹ کے حامد میر کے اوپر، اور پھر بعد میں DG رینجرز پنجاب بھی لگے اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں پھر روکنا پڑے گا نا، کہ ایک طرف آپ لوگوں کو اتنا ان کو بلاتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں اور پھر جا کے ان کو گولیاں بھی مروا دیتے ہیں. تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے نا جی. اب بھائی صاحب یہ کلچر بہت ٹائم لگے گا، لیکن بڑی جلدی بھی. ٹائم جب میں کہتا ہوں نا، یہ سارا کانٹیکسٹ ہے. آنیسٹلی بتاؤں آپ کو، آپ ایک 5 سال کی حکومت ایک آنیسٹ آدمی کو دے دیں، اس کے ارد گرد کو 2 درجن آنیسٹ لوگ ہوں نا، آپ وہ رنگ فینس کر دیں. آپ فوج کے اندر اچھی لیڈرشپ کیا ہے، یہی فوج، یہی جو ابھی بالکل بے ضمیر بغیرت فوج بیٹھی ہے، یہ باضمیر عزت والی فوج بن جائے گی. آل دی نیڈ از گڈ لیڈرشپ. بائی گاڈ ہماری یونٹ میں ہوتا ہے، ڈکن قسم کا CO ہوتا ہے تو یونٹ خراب، اچھا CO آیا یونٹ ٹھیک ہوگی. اچھا بریگیڈ کمانڈر آیا، بریگیڈ کی یونٹ طاقت آ گئی، جوش آ گیا، مرال آئی ہو گیا. گندا غلیظ قسم کا اور تھا ہمارا ایک، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی، اس کو 65 کی جنگ میں، پیسے کہہ رہا ہوں 71 کی جنگ میں، وہ ایسے کر کے چھپا ہوا تھا بنکر میں، اس کو ٹھڈا مار کے نکالا تھا ایک جرنیل نے، وہ ہمارا بریگیڈ کمانڈر بن گیا تھا بعد میں. بائی دو تو ایسے وہ بریگیڈ کمانڈر کیسے بنا مجھے نہیں سمجھ آئی. تو یہ ہر ادارے کا ہے. اسرار بھائی اگر میں نے ادارے کو اچھا کرنا ہو، میں اس کے اوپر اچھے لوگ لے کے آؤں گا یا گندے لوگ. اگر باجوہ کو اس قوم کا دکھ تھا، جس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ بکت ہوا، تو وہ چور چکے بدماش کو لا کے بٹھاتا. یار کچھ اچھے بندے لے آتا تو ہم کہتے ہیں یار چل یار تجھے عمران نہیں پسند تھا کسی وجہ سے، اور واقعی تو صحیح تھا، یہ شاید دشمن تھا تو یار کوئی اس سے بہتر آدمی لے آتا. تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں یار تو نے چون کے چور چکے بدماش لٹیرے منی لانڈر کڈنیپر مرڈرز کو لے کے آیا. آصف زرداری از اے مرڈر، نواز شریف از اے مرڈر، شہباز شریف از اے مرڈر. کتنے پولیس مقابلے اس نے کرائے؟ یہ مرڈرز ہیں سارے، یہ قاتل ہیں، یہ ایکچول قاتل ہیں. یہ محاورتاً نہیں کہہ رہا، یہ ایکچول قاتل ہیں، انہوں نے قتل کروائے ہیں. یہ نواز شریف تو کیپٹن صفدر کو قتل کروانے کے چکر میں تھا، جب یہ اس کی بیٹی بھاگی تھی اس کے ساتھ، تو جاوید ناصر جنرل صاحب جو ISI کے، وہ ان کے والد صاحب کے پاس گئے کہ اپنے بیٹے کو روکے ورنہ اس کو سزائے موت ہو جائے گی اور ہم اس کو ہینگ کر دیں گے اگر اس نے سرونگ آفیسر کو مارا. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی بہتر ہے کہ آپ شادی کریں. anyway میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہم عاصم منیر نہیں، یہاں آرمی چیف کوئی مریم کو تم نے پروٹوکال دیا، ISI کی پروٹیکشن ہے اس کو، پولیس کی تو ہے ہی ہے، اس کو ISI کی بھی پروٹیکشن ہے. بلاول تمہارا فارن منسٹر زرداری دھن دھناتا پھرتا ہے، کہتا ہے جی میں سب پر بھاری. فضل الرحمان دھن دھناتا پھرتا ہے. نواز شریف وہاں سے حکم دیتا ہے ایون پلین پھرتا، قتل کر دو عمران کو، مار دو اس کو. شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، کون ہے ان کے پیچھے پاور؟ عاصم منیر. کون کر سکتا ہے جو کل ہوا ہے، پرسوں ہوا ہے لاہور میں؟ کون کر سکتا ہے جو 25 مئی کو ہوا ہے؟ کون مار سکتا ہے اس لیے بے دردی سے ضلع شاہ کو، جب تک ان کے پیچھے فوج کی طاقت نہ، پاور نہ ہو؟ یہ لوگوں کا غبار، ان کا فطور، ان کی دماغ میں جو پھر رہے ہیں نا بلبلے کہ یار نہیں شاید یہ وہ حیدر مہدی تو ایسے ہی کہتا ہے، حیدر مہدی کو بھول جائیں، فیکٹ دیکھیں آن گراؤنڈ کیا کہتی ہیں، مجھے بھول جائیں، تب شاید آپ کو سمجھ آئے گی. پاکستان کو اگر بچنا ہے، ان کا گھٹنا ہماری گردن سے اٹھنا پڑے گا اسرار بھائی. یا خود اٹھائیں گے یا اس کو اٹھا کے کاٹ کے پھینکیں گے.
اللہ کرے کہ اس تمام صورتحال میں کہیں نہ کہیں سینٹی پریویل کرے. اللہ کرے کہ ایسی جو آپ کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو, کہ انقلاب بھی آئے اور اچھے طریقے سے آئے اور بیفور بلڈ شیڈ آ جائے. یہ جو اس صورتحال ہے, اس آخر میں صرف میں اقبال کا آپ کی اجازت کے ساتھ ایک شعر میں سناتا ہوں آپ کو. اس میں یہ فارسی کا ہے. فارسی میں اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے برخود نیست فرمانش رواں, ہر کے برخود نیست فرمانش رواں, میشود فرما پذیر از دیگروں, کہ جس کا اپنے آپ پر حکم نہیں چلتا اسے پھر دوسروں ہی کا حکم ماننا پڑتا ہے. یہ ہمیں سوچ لینا پڑے گا کہ اگر ہم نے اپنی آپ کی اصلاح نہ کی تو پھر معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور لوگوں کا پھر حکم ہمیں پھر ماننا پڑے گا. تو اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ حیدر بھائی, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور ایز یوزول آپ ہمیشہ بڑا انسائٹ فل انالیسس دیتے ہیں اور ہمارے ناظرین اس کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ کی بہت بہت مہربانی. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اسراق ثانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہو انشاءاللہ. اللہ حافظ.